حافظ صاحب آپ کو بھی شامل گفتگو کریں۔ حافظ صاحب، ہم نے پہلے روزے کو یہ ذکر کیا تھا کہ روزہ وہ ایسی عبادت جس کا اجر اللہ تعالیٰ خود دیتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے رکھا جاتا ہے۔ جو بھی عبادت ہم کرتے ہیں، نماز پڑھیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی قربت کا باعث بنتی ہے، قرآن مجید پڑھتے ہیں تو وہ روز قیامت ہمارے لیے باعث شفاعت بنے گا، لیکن روزہ اللہ تعالیٰ اجر دے رہا ہے تو وہ اجرت جو اللہ تعالیٰ خود عطا کر رہا ہے وہ کیا اجرت ہوگی انسان کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ لیلۃ الجائزہ کا جو مطلب ہے، لیلہ رات کو کہتے ہیں اور جائزہ انعام والی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے جس میں پہلی بار لیلۃ الجائزہ کا لفظ استعمال ہوا۔ اس کے علاوہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار نے یہ فرمایا کہ جو رمضان مبارک کی آخری رات ہے نا، اس میں ایک بہت برکت والی رات آئی ہے رمضان میں جس میں مغفرت ہوگی۔ تو سوال پوچھا گیا، آیا یہ لیلۃ القدر ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ وہ رات ہے کہ جس میں کام کرنے والے کو اس کا اجر ملتا ہے۔ اب اس میں اگر پس منظر کو دیکھیں تو پورا رمضان مبارک ہم لوگ جس طریقے سے عبادات کرتے ہیں اور عبادات کے ساتھ ساتھ جو کوتاہیاں بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود اس کو اللہ پاک نے ایک آخری موقع ہمیں کہتے ہیں نا پھر سے دیا رمضان کے جانے سے پہلے کہ اس رات اپنی بخشش کروا لو، اس رات اپنی مغفرت کروا لو۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب اللہ پاک فرشتوں سے پوچھتا ہے خود سوال کر کے، جب ان کو ہر گلی میں، چوراہے میں، چوک میں کھڑا کر کے پوچھتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، بتاؤ کہ اگر ایک ایسا مزدور ہو کہ جس نے ساری دن ساری رات محنت کی ہو تو اس کی اجرت کیسے دی جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ پاک، اجرت تو دینی بنتی ہے اور آپ اپنی شان کے مطابق عطا کیجئے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ گواہ رہنا کہ میں نے ان تمام کو بخش دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی شان کیا ہی شان ہے نا، ہم تصور ہی نہیں کر سکتے۔ بالکل ایسا ہے۔ دو احادیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس کا مفہوم ہے کہ ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر رمضان میں افطار کے وقت کم و بیش 10 لاکھ افراد کو اللہ پاک جہنم سے آزادی دیتا ہے، اور لیلۃ الجائزہ میں پورے رمضان میں جتنے بھی لوگ ہیں اسے ملٹیپلائی کر لیجئے، اتنوں کو آزاد کرتا ہے۔ اور ایک دوسری جگہ سرکار نے فرمایا کہ جب رمضان آئے تو اس کی خوشی منایا کرو، اور جب رمضان جانے والا ہو تو اس کا غم منایا کرو، اور اگر تمہیں رونا نہ آئے تو کم از کم اپنے رونے والی شکل بنا کر اللہ سے مغفرت طلب کیا کرو، کیونکہ اللہ پاک بڑا بخشنے والا ہے اور اس کو پسند ہے کہ اسے معافی مانگی جائے، اور وہ معافی کو پسند کرتا ہے اور اس لیے آپ کو معاف کرتا بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے رات جو ہے اس کا جو بہترین مصرف ہو سکتا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ اپنی جتنی کجیاں ہیں، جتنی کوتاہیاں ہیں، اللہ پاک کے حضور رکھ کے، کیونکہ معاف تو کرنے والی ذات وہی ہے۔ اور آج کے رات کا جو استعمال جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ صبح صادق تک اپنی آپ کو اس طرح منظم کر کے اللہ کی عبادت کا ہم سرنڈر کر دینا آج کی رات کو کہ اللہ جو کچھ ہوا تو نہیں بخشنا ہے۔ تو آج کی رات کے لیے جو سب سے بہترین چیز ہے وہ دعائے مغفرت ہے۔ بالکل بے شک۔ حافظ صاحب یہ بتا دیجئے کہ ابھی حدیث مبارکہ کے آپ نے ذکر کیا، حدیث میں تو بہت دفعہ لیلۃ الجائزہ کا ذکر کیا گیا، کیا قرآن مجید میں کہیں اس کا کوئی سلائٹلی تذکرہ کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے کیا فرمایا، کیا ذکر آیا کہیں؟ میں ایک حدیث اس میں پہلے میں بتا دیتا ہوں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں، ویسے تو سرکار کی تمام ہی سنتیں ایک سے بڑھ کر ایک ہیں، لیکن ایک حدیث مبارکہ کا حیثیت ہے کہ جس میں سرکار نے خود فرمایا، انس میرے بیٹے، میری ایک عظیم شان سنت ہے۔ سبحان اللہ، اگر سرکار خود فرما رہے ہیں میری ایک عظیم الشان سنت ہے، اگر تو کر سکے، اس پہ بہت اہم بات ہے اگر تو کر سکے، کیونکہ یہ مشکل بہت ایک عمل ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تو کر سکے تو اپنے دل کو کھوٹ اور حقارت سے لوگوں کے لیے پاک کر دے۔ آج کی جو رات ہے نا، اس کا بہت بڑا جو میسیج ہے جو قرآن و حدیث سے بھی جس کا ہمیں ثبوت ملتا ہے وہ یہی کہ آج کی رات میں اپنے دلوں سے اس حقارت کو نکالنا ہے۔ لوگوں کے دل میں، لوگوں کے لیے جو دلوں میں کھوٹ موجود ہیں، جو ہم لوگوں نے دلوں میں نفرتیں اور کدورتیں پال رکھی ہیں، اس سے لوگوں کو معاف کرنا ہے۔ دیکھیں، ہم جب اللہ پاک سے یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں ہر گناہ کے بعد معاف کرے گا، تو ہمیں بھی تو لوگوں کے لیے یہی کرنا چاہیے۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے، اللہ بھی تو یہی کرتا ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ تو آج کی اس رات کے اوپر جو حضرت انس کی یہ روایت میں بتانے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی سنت کو عظیم الشان سنت کہہ رہے ہیں نا کہ آپ نے دلوں کو صاف کرنا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے کہ جب سرکار مسجد میں تشریف فرما ہے اور ان کو یہ کہتے ہیں کہ ابھی مسجد میں ایک شخص داخل ہوگا نا وہ جنتی ہے، تو دیکھا ایک صحابی تشریف لائے، ان کو بڑی خوشی ہوئی۔ اگلے دن سرکار نے پھر کہا، پھر وہی آئے اور تیسرے دن بھی وہی آئے۔ اب 3 دن ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ جب داخل ہوئے تو جو صحابی کو سرکار بتا رہے تھے، کیونکہ بتانا مقصد ہوتا ہے، میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ امت کو بتانا مقصد ہوتا ہے کہ ان واقعات یا ان احادیث کا مطلب ہے کہ آنے والی امت جان جائے کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ اب صحابی کے دل میں ایک تجسس پیدا ہوا کہ ایسی کون سی عبادت یہ کرتے ہیں کہ سرکار فرما رہے ہیں کہ یہ جنتی ہیں۔ تو ان کے گھر جا کے یہ عرض کی کہ مجھے آپ 1-2 دن کا قیام اپنے گھر دے دیجئے۔ تو انہوں نے کہا جی آپ جو میں یہاں پہ چھوٹی سی کٹیا ہے آپ بھی رہ لیجئے۔
اب وہ رات کو اپنی چادر اٹھا کر دیکھ رہے ہیں کہ ایسا کون سا عمل کر رہے ہیں کہ جس میں دیکھوں کہ کوئی ایسا عمل کہ جس کے اندر ممکنہ طور پر کوئی ایسی عبادت کرتے ہیں، کوئی ایسی تسبیح پڑھتے ہیں، لیکن 2-3 دن کے بعد بھی وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ ایسا کوئی خاص عمل تو ہو نہیں رہا۔ پھر ان سے پوچھ لیا آخرکار کہ آپ رات کو آتے ہیں عشاء کے بعد اپنے معمولات کے مطابق، اس کے بعد آپ سو جاتے ہیں، فجر کے بعد مزدوری پہ چلے جاتے ہیں، سرکار نے آپ کے بارے میں یہ فرمایا، تو ایسا کون سا عمل آپ کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا ایسا کوئی خاص عمل نہیں ہے، لیکن میرے دل میں کسی کے لیے کوئی کھوٹ نہیں ہے۔ کیا بات، میرا دل اللہ کی مخلوق کے لیے سرکار کے فرمان کے مطابق بالکل صاف ہے۔ تو اس کا مطلب کیا، اللہ نے بشارت دے دی ان لوگوں کے لیے، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک ارشاد فرمایا کہ اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ تو آج کی رات جو ہے وہ اسی لیے جو چیز ہم اللہ تعالیٰ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، ہمیں لوگوں کے ساتھ بھی، عوام الناس کے ساتھ بھی وہی سلوک رکھنا چاہیے، تو ہی ہماری معافی بھی وہاں پر پھر قبول و منظور ہوگی۔ حافظ صاحب یہ بتا دیجیے، ابھی ڈاکٹر صاحب نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا کہ عید صرف یہ نہیں کہ آپ نے صرف اپنے ارد گرد منا لینی ہے، آپ نے لوگوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ وہ یتیموں کا خیال کریں۔ تو جو لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں اور گمراہی میں ہوتے ہیں، ان کے لیے کیا وعید بتائی گئی ہے، اور جو صرف اپنی ذات کے اندر رہ کے یہ سیلیبریشن کر رہے ہیں؟ دیکھیے، دین فطرت نے بڑا خوبصورت ایک نظام دیا ہے، وہ ہے فطرانے کا، اور اسی وجہ سے دیا ہے کہ عید سے پہلے فطرانہ ان لوگوں تک پہنچا دیا جائے تاکہ آپ ان کی خوشیوں میں جو ہے ان کو اپنی خوشیوں میں شریک کر سکیں۔ جس طرح بھی ڈاکٹر صاحب نے اور علامہ صاحب نے بڑا خوبصورت ایکسپلین کیا نا عید کے دن کو، تو عید کے دن سے پہلے کی خوشی دینے کے لیے یہ فطرانے کا نظام۔ اچھا، اس میں ایک چیز ذرا ضرور سمجھ لیجیے کہ جو فطرانہ ہے نا، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ شکرانے کا صدقہ ہے۔ صحیح، اس میں ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے آپ کو اپر ہینڈ پہ رکھا، اللہ پاک نے آپ کو وہاں پہ رکھا کہ جہاں پہ آپ کو دینے کی اللہ پاک نے استطاعت عطا فرمائی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا نصاب کیا ہے یا اس میں وہ ہم آگے چل کے بات کر سکتے ہیں کہ اس میں ہم نے کن کو فطرانہ دینا ہے، لیکن سب سے اہم جو بات ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیکھنا ہے۔ اپنے رشتہ داروں میں سے بھی پہلے کیا آتا ہے کہ آپ کا خون کا رشتہ کون سا، جو آپ کے نسب میں نہیں آتے، میرے والدین، نانا نانی، دادا دادی، اور میرے نسب میں میری اولاد، میرے نواسے نواسی اور میرے پوتا پوتی، یہ نہیں آتے۔ لیکن اگر سگے بھائیوں میں سے بھی کوئی آپ کا کمزور ہے تو سب سے پہلے آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے اور ان کو اپنی خوشیوں میں شریک رکھنا ہے، اور اس کے بعد آپ اپنے دوسرے اہل و عیال میں اپنے رشتہ داروں میں دیکھیے۔ پھر اس کے بعد آپ نے ہر وہ بندہ، دیکھیے آپ کسی بھی محلے میں رہتے ہیں نا، تو ہر بندے کو اتنا معلوم ہوتا ہے کہ کون سا گھرانہ کمزور ہے۔ آپ کے بچے جب اپنے دوست احباب میں کھیل رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی آپ تک یہ بات پہنچا رہے ہوتے ہیں کہ میرا فلانا دوست یا میری فلانی جو سہیلی ہے، آپ کے بیٹے بیٹیاں آپ کو بتاتے ہیں نا کہ ان کے پاس اتنے وسائل موجود نہیں ہیں، تو اس میں عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے آپ عیدی کے طور پر یہ دے سکتے ہیں۔ جب ہم نے فطرانہ ادا کرنا ہے، جس طرح اگر ایک مرد نے صرف اپنا فطرانہ ادا نہیں کرنا ہوتا، اپنی اس اولاد کا بھی جو نابالغ ہے، یا اگر بالغ پاگل بچہ ہے تو اس کے بھی اپنے فطرانہ ادا کرنا ہے، عورت نے صرف اپنا ہی کرنا ہے۔ لیکن جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ اگر بیوی کا یا بچوں کا بھی ادا کرنا ہو تو اجازت لے کے وہاں پر بتانا ضروری ہے کہ یا پوچھنا ضروری ہے۔ انفیکٹ اجازت کا لفظ ہے کہ اجازت لینی ضروری ہے کہ میں تمہارا فطرانہ ادا کر دوں، اگر کہ ہاں ہی ہونی ہے کیونکہ ظاہر بات ہے پیسے بھی بچ رہے ہیں۔ اور دوسرا، لیکن دوسری اس میں جو ایک لطیف نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے دوسرے لوگوں کی عزت نفس کا بہت خیال رکھنا ہے۔ آپ ان کو عیدی کا تحفہ کہہ کے دے سکتے ہیں، اور کوشش کیے کہ مسجد میں عید الفطر سے پہلے اس کا ادا کر دیا جائے، کیونکہ نماز کے بعد بھی ہو جاتا ہے فطرانہ، لیکن مستحسن یہ ہے کہ وہ پہلے، لیکن وہ عام صدقے کی نوعیت پہ چلا جاتا ہے نا۔ لیکن اس میں ایک بات ہمارے دیکھنے والوں کو یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جو فطرانہ ہے نا، اس کی قضا نہیں ہے، یہ ساقط نہیں ہوگا۔ اگر لیٹ سے پچھلے 10 سال آپ نے نہیں دیا تو آپ نے 10 سال کا ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ دینا ضروری ہے۔ حافظ صاحب، اگلا مرحلہ آتا ہے جی عید کی نماز کا، فطرانہ بھی ادا ہو گیا، نماز عید کس طرح سے ادا کی جائے؟ اور آج کل مقام افسوس ہے کہ بہت ساری لاپرواہیاں دیکھنے میں آتی ہیں، کچھ لوگ اس طرح سے عید کی نماز نہیں پڑھتے، کچھ چھوڑ بھی دیتے ہیں، تو جو چھوڑ دیتے ہیں ان کے لیے کیا کہا گیا ہے، اور اس عید کی نماز کا کتنا ایک اہتمام کرنا چاہیے؟ بالکل ٹھیک ہے جی، میں اس میں صرف ایک جملے کے اندر ایک جو نا ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی نا کہ اس میں جب ہم بات کرتے ہیں نا گندم کی 2.25 کلو، تو جب ہم بات کریں گے نا کشمش کی، جو کی اور کھجور کی، وہ ڈبل ہو جائے گا، صرف اس میں وہ 3.5 کلو ہو جائے گا، تو یہ ایک تھوڑی سی وضاحت رہے گی۔ باقی جہاں پر تک عید کی بات ہے تو آپ اس بندے کے عالم کا کیا، اس بندے کا کیا عالم ہوگا کہ جس نے پورا دن مشقت کی، پورا دن کے بعد ہفتہ اور پورا مہینہ، اور اس نے اپنی دولت اکٹھی کی، اور اس کے بعد ایک رات میں چور آئیں اور وہ ڈاکو ساری اس کی دولت لے کر چلے جائیں، تو عید کی نماز نہ پڑھنے والے شخص کا حال یہی ہے کہ اس نے پورا مہینہ اپنے جتنی بھی نیکیاں وہ کما سکا، جتنی بھی اس نے مغفرت اپنی لے سکا، یا جو بھی اپنی کمیوں کوتاہیوں کے بعد اللہ کی رحمتوں کو سمیٹ سکا، لیکن جب انعام کا وقت آیا، کیونکہ جتنے لوگ
پورے رمضان میں بخشے جاتے ہیں. عید کا دن اتنا بڑا ہے کہ اللہ پاک عید ان کو عیدی یہ دیتا ہے کہ اتنے ہی لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. اور آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ آج کا یہ جو نفسا نفسی کا دور ہے اس میں بے شمار ایسے لوگ ہیں کہ سحری تک جاگتے ہیں, چاند رات ساری ان کی بازاروں میں گزرتی ہے, اور اس کے بعد بغیر فجر پڑھ کے اس کے بعد سوتے ہیں اور عید کی بھی چھوڑ دیتے ہیں دن گزار کے وہ اور ظہر کے بعد وہ اٹھتے ہیں اور اس کے بعد شام کو وہ کھانوں کا اہتمام. تو پہلی بات تو کم از کم میری دانش میں یہ بات نہیں آتی کہ ان کے دل کو سکون کیسے پہنچتا ہے کہ جب عید کی نماز کو چھوڑ کر عید مبارک کسی کو کہتا ہوگا. تو اس کے لیے جی دیکھیں جو سب سے بڑی بات ہے کہ آپ نے وہ سب کچھ کھو دیا. ایک ایسا شخص جس نے اپنی کمائی کھو دی ہو تو اس کیفیت کو اپنے اندر لے کر آئیے اور اس کا اہتمام کیجیے, خاص طور پر اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی. اور اس رات کو جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے اس کو کلوز کرتے ہوئے کہ اپنی پوری رات کو عبادت کے اندر اور مغفرت کی طلب کریں. جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود جب وہ اپنا جو ایک سائٹ پر ہو کر اپنا پردہ لگا کر اللہ سے جو ہے وہ راز و نیاز کر رہے ہیں, تو انسان کو بجائے اپنے گھروں سے باہر نکل کر اپنی ساری کمائی لٹانے کے لیے بہتر یہ ہے کہ اپنے گھروں میں رہا جائے اور اپنی عبادت کی جائے, اپنے بچوں کو یہ تربیت دی جائے اپنی فیملی کے ساتھ, اور ہر ایک کو قرآن مجید فرقان حمید کی طرف لے کر آیا جائے. اور خاص طور پر درود پاک کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں کہ واحد عبادت کہ جو ریاکاری سے کرے تب بھی قبول ہو جائے, اس میں میکسیمم. اچھا آپ صاحب, جن لوگوں کی عید کی نماز چھوٹ جاتی ہے کسی بھی وجہ سے کوتاہی میں, وہ کیا کریں ذرا مختصر سے؟ زوال سے پہلے آپ وہ نماز ادا کر سکتے ہیں. وہ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے صاحب, اس موضوع کے حوالے سے آپ بھی کیا میسج دیں گے؟ اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید بچوں کی عید ہوتی ہے, اب ہم بڑے ہو گئے, عید منانے کی اس ضرورت نہیں ہے, ان کے لیے بھی کیا پیغام ہے؟ بڑوں کے لیے تو سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ مومن کا ہر وہ دن عید ہے جس دن اسے گناہ کا کوئی موقع نہ ملے. اور اگر آپ اپنی زندگی کو رمضان کی طرح گزار لیں تو موت عید کی طرح آ جاتی ہے. ہر شخص کو یہ سوچنا پڑے گا کہ جس طرح رمضان میں ہم نے وہ تمام چیزیں جو حلال ہیں جس میں کھانا پینا شامل ہے کہ وہ حلال ہے, لیکن رمضان میں ہم اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں اس ٹائم کے دوران, تو اس کو آگے بھی اپنی زندگی کے اندر لے کر چلا جائے اور اپنے مزاج کا حصہ ایسا بنایا جائے کہ اگر ہمیں معلوم ہے کہ اگر سوائے اللہ پاک کے ہمیں اس وقت کوئی نہیں دیکھ رہا اور ہم صرف خوف خدا سے ہم وہ چیز نہیں کر رہے ہیں, نہ کھا رہے ہیں نہ پی رہے ہیں جس کو ہمیں شریعت نے حلال کیا ہے, اور احکام کو دیکھ رہے ہیں کہ افطار کے بعد ہم کر رہے ہیں, تو یہی چیز اگر ہم اپنے اوپر پورا سال لے کر چلیں اور اپنے اس پیغام کو آگے پھیلانا شروع کر دیں کہ جو کام ہم نے رمضان میں نہیں کیے گناہ کی صورت میں, اور جو کام ہم نے کیے یا جو نیکیاں ہم نے رمضان کی صورت میں اپنے اوپر لیں, اگر اس کو پورا سال لے کر چلیں گے تو پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ رمضان کی طرح زندگی گزاریں, موت عید کی طرح. انشاءاللہ بالکل ایسی ہے.